امام خمینی۔ آخر آج میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا؟ آج بھی یہ نام اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا کہ 1980s میں تھا۔ غازہ کو زمین بوس کرنے کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف لبنان تھا، اور لبنان کے راستے اب وہ سیریا پہنچ چکے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کی آخری منزل ایران ہے۔ جب ایران کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کیسے بھلا سکتے ہیں کہ آج بھی ایران میں امام خمینی کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے، جس میں ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے، اور وہ سپریم لیڈر پورے نظام کو چلاتا ہے، اور اس کے انڈر ہی حکومت بنتی ہے۔ کوئی اس سے کچھ سوال نہیں کر سکتا، اور یہاں تک کہ اس کی کہی ہوئی بات کو حرف آخر یعنی اللہ کا حکم مانا جاتا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ سب سے پہلے خمینی صاحب پیدا ہوئے خمین میں، اور یہیں سے ان کو نام ملا خمینی۔ لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ خمینی صاحب کے دادا لکھنؤ میں رہتے تھے۔ تعلق تو ان کا بھی ایران سے ہی تھا، لیکن اس دور میں لکھنؤ شیعت کا گڑھ تھا، تو بہت سارے ایرانی علماء و مجتہد کو بلایا جاتا تھا کہ وہاں آ کے وہ درس کریں۔ لیکن جب انگریز کے آ جانے کے بعد حالات خراب ہو گئے تو ان کو وہاں سے کوچ کرنا پڑی، اور ایران واپس جب آ گئے تو وہیں سے دوبارہ ان کی فیملی کا سلسلہ شروع ہوا۔ خمینی صاحب کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ بہت جلدی گزر گئیں، تو بہت زیادہ اثرات ان کے نانکے کے یا ان کی والدہ کے خاندان کے اور ان کے دادا کی طرف سے بھی تعلیمات ملتی رہیں، اور جب وہ بلوغت کو پہنچے تو بہت جلدی دین پہ ان کو ایک عبور حاصل ہو گیا، کیونکہ دونوں طرف سے خاندان کی طرف سے ان کو تعلیمات دی گئیں، اور اس کے بعد بہت جلدی وہ ایک مجتہد بن گئے۔ مجتہد کہا جاتا ہے کہ شیعہ مدرسوں میں جب آپ کوئی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، کوئی منزل حاصل کرتے ہیں، تو آپ کو مجتہد کا نام دیا جاتا ہے، یعنی آپ کو دین کی اور شریعت کی کافی نالج ہے۔ خمینی صاحب کا تعلق اثنا عشری خاندان سے تھا، لیکن اثنا عشریوں میں بھی دو بڑے فقہ ہیں، ایک اخبری ایک اصولی۔ ان کا تعلق اصولیوں سے تھا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اخبری یہ کہتے ہیں کہ امام وقت یعنی امام مہدی، جو کہ اہل سنت والے بھی مانتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہوگی، لیکن وہ مانتے ہیں کہ ان کا ظہور ہوگا، جب وہ آئیں گے تو ان کے کہنے پر ساری جنگیں اور فتوحات کی جائیں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے۔ لیکن اصولی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وقت کے امام کی طرف سے ایک نمائندہ، ایک مجتہد موجود ہے، اور اس کا امام کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، اور وہ ہر بات ان سے پوچھ کے کہتا ہے، یعنی کہ اس کی کہی ہوئی بات کو وقت کے امام کی بات مانی جائے، اور اگر وقت کے امام کی کوئی بات ہے یعنی حکم اللہ مانا جائے۔ یعنی اس مجتہد کا اتنا پاور ہوتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی کہی ہوئی بات کو خدا کا حکم مانا جاتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھ سکیں کہ ایران میں خمینی صاحب کا پاور کیا تھا۔ خمینی صاحب بہت چھوٹی عمر میں مذہب پہ تو بہت عبور رکھتے تھے، کیونکہ دونوں خاندانوں کی طرف سے ان کو تعلیمات ملی اور مجتہد بھی بن چکے تھے، تو ان کی بھی لکھی ہوئی کتابیں اور باتوں پر لوگ بہت زیادہ فالو کرنا شروع ہو گئے، اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہو گئی، اور ان کی بات کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ یہی بات تھی کہ خمینی صاحب بہت چھوٹی عمر میں پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہو چکے تھے، اور سب سے زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو وہ تب ہوئے جب شاہ ایران نے ایک ریفارم لایا جس کا نام تھا شاہ اینڈ دی پیپل۔ اس ریفارم کا مطلب تھا کہ عام عوام کو، یعنی جو کہ پسماندہ علاقوں کے ایرانی لوگ تھے، ان کو ماڈرنائز کیا جائے، اور ویلتھ کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو، جس کے لیے انہوں نے جتنا بھی فیوڈل سسٹم تھا اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اور جتنے بھی فیوڈلزم تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، ویلتھ کی ایکول ڈسٹریبیوشن کی، اور لوگوں میں ایک تعلیم کی طرف رجحان دلانے کی کوشش کی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب بات آئی عورتوں کے حقوق کی، اور عورتوں کو پاورفل بنانے کی، عورتوں کو تعلیم دینے کی، عورتوں کی جابز میں جگہ بنانے کی، اور یہاں تک کہ عورتوں کو یہ پاور بھی دیا جائے کہ وہ پالیٹکس میں آئیں اور اپنے فیصلے لیں، اور شرعی پردوں سے باہر نکل کے ایک اپنا اہم کردار ادا کریں ایرانی معاشرے میں، تو یہاں پہ جتنے بھی علماء حضرات تھے اس وقت کے، جن میں خمینی صاحب سیر فہرست ہیں، ان کو اعتراض ہوا، اور انہوں نے اس ریفارم کی شدت سے مخالفت کی، یہاں تک کہ حکومت کو کافی ریزسٹنس کا سامنا ہوا، اور اس کے بعد خمینی صاحب کو ایکسپیل کر دیا گیا، یا ان کو ایگزائل کر دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا۔ ایران چھوڑنے کے بعد خمینی صاحب سیدھا بصرہ گئے اور عراق میں رہنے لگے، کیونکہ عراق ایک اور سینٹر تھا اس پوری شیعزم کے، جتنے بھی مجتہد ہوتے تھے وہ وہیں جا کے ٹریننگ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت میں عراق کا نظام کافی سیکولر، کافی ویسٹرنائز تھا، جیسے کہ ایران کا تھا، اور وہاں پہ صدام حسین حکومت کر رہے تھے۔ وہاں سے بیٹھ کے خمینی صاحب نے اپنی ریولیوشن کو قائم رکھا،
اور پھر سبھی ہسٹری جانتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد خمینی صاحب لوٹتے ہیں، شاہ ایران کو تخت دار سے ہٹایا جاتا ہے اور خمینی صاحب قابض ہو جاتے ہیں۔ اب لوگوں کا زیادہ تر یہ خیال ہے کہ جب ریولوشن آئی ایران میں اس کا پورا سہرا خمینی صاحب کو جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ شاہ ایران کو ہٹانے کے لیے صرف ایک خمینی صاحب نہیں تھے، بہت سارے دھڑے تھے جنہوں نے خمینی صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بہت سارے کمیونسٹ، بہت سارے مارکسسٹ اور بہت سارے لبرل سیکولر لوگ بھی شاہ ایران کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں پہ وہ ڈیموکریسی لائیں گے۔ جب خمینی صاحب اتنے پاور کے ساتھ ابھرے اور واپس آئے اور لوگوں کو لگا کہ شاید ان کو آگے کر کے ان کے ساتھ مل کے ہم شاہ ایران کو ہٹا سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن آئیڈیالوجیکلی وہ ان کا ایگری نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ، وہ ان کی بات سے متفق نہیں تھے، کیونکہ خمینی صاحب ایک تھیوکریٹک سٹیٹ یعنی ایک اسلامک سٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن بہت سے لوگ جو اس چیز سے بالکل ہی ناواقف تھے کہ اصل میں ہونے کیا والا ہے، یہ بعد میں پتا چلا جب خمینی صاحب نے ٹیک اوور کر لیا تو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خمینی صاحب کا ساتھ دیا تھا ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب سب سے پہلے کیا ہوا؟ سب سے پہلے خمینی صاحب نے شرعی کورٹس بنائیں، اور جتنی بھی اس وقت کی ایرانی کورٹس تھیں جو کہ شاہ ایران کے انڈر چلتی تھیں، وہ ان کو بالکل ہی مفلوج کر دیا گیا۔ جب یہ شرعی کورٹس فعال ہوئیں تو ان شرعی کورٹس میں نہ کوئی جج ہوتا تھا جو کہ فیصلہ سنائے، نہ کوئی وکیل ہوتا تھا جو کہ کیس لڑے، صرف فیصلہ سنا دیا جاتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو بھی شاہ ایران کے حامی ہیں یا جو بھی خمینی صاحب کے خلاف ہیں، چاہے ان میں وہ لوگ کیوں نہ ہو، وہ دھڑے کیوں نہ ہو جنہوں نے ان کی مدد کی یہ ریولوشن لانے میں اور شاہ ایران کو گرانے میں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، جس میں ایک بہت بڑی میجورٹی شاہ ایران کے فالوورز اور بہت بڑی میجورٹی نان مسلمز یا سنی اہل سنت کے لوگ بھی بہت رہتے تھے ایران میں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ان شرعی کورٹس میں، صرف اس لیے تاکہ خمینی صاحب کی ایک اسٹرانگ حکومت بنائی جائے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد تھی ان سیکولر لوگوں کی، ان مارکسسٹ کی، ان کمیونسٹ کی، جو کہ خمینی صاحب کا ساتھ دے رہے تھے، اور ایک دم بندوقوں کا رخ اب ان کی طرف ہو چکا تھا۔ یہ شرعی کورٹس ان کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے۔ تو یہ کس طرح ہوا؟ خمینی صاحب نے سب سے پہلے آتے کے ساتھ ایک ریولیوشنری گارڈ قائم کی، جس میں شروعات میں تو صرف 6,000 سپاہی تھے، لیکن بڑھتے بڑھتے یہ لاکھوں کی تعداد ہو گئی، اور یہ سب آرمڈ تھے۔ اس وقت کی جتنی بھی آرمی تھی ان کی سپورٹ سے ان کو ٹرین کیا گیا اور ان کو سامنے لایا گیا، اور یہ آرمڈ جتنی بھی ایک فورس تھی یہ خمینی صاحب کے حکم پہ چلتی تھی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ وہ اس وقت کے شرعی حساب سے فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس ریولیوشنری گارڈ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان دھڑوں کو ٹارگٹ کیا جو کہ ظاہری تو خمینی صاحب کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ خمینی صاحب قابض ہو کے ایک تھیوکریٹک سٹیٹ بنائیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس پر ایک تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ پوری ایک رپورٹ ہے جو کہ ریسنٹلی آئی ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کی مدد سے اور شرعی کورٹوں کی مدد سے، جو کہ ان کے ساتھ دینے والے تھے یا ان کی اپوزیشن بھی تھی جو کہ ان کے خلاف تھے، ان کو ٹارگٹ تو کر دیا گیا، لیکن ایک عام عوام کو کنٹرول کرنا، اور خمینی صاحب جو کہ ریولیوشن کے نام پہ ایک تھیوکریٹک سٹیٹ بنا رہے تھے، ایک اسلامک سٹیٹ بنا رہے تھے، اس کو کس طرح صادر کیا جائے کہ لوگ اپنے سروں کو خم کر لیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ خمینی صاحب امام ہیں، اور امام کی کہی ہوئی بات اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ یہی بات تھی کہ اس وقت کے جو جنرل تھے جو کہ خمینی صاحب کے بہت بڑے حامی تھے، انہوں نے لوگوں کے بیچ میں آ کے بلکہ ٹیلی ویژن پہ اسپیچ کی اور لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی ان کے خلاف نہیں بولے، جو بھی آواز اٹھائے گا یا خمینی صاحب کو کرٹیسائز کرے گا وہ حقدار ہے موت کا۔ اس جنرل کا نام جنرل اشانی تبریزی تھا، اور جب یہ فتویٰ جو کہ امام خمینی کی طرف سے تھا اور سنانے والے جنرل تھے، تو لوگوں میں زیادہ تر تو مذہب کے نام پہ خاموش ہو گئے اور کچھ ڈر گئے، اور اس طرح پوری حکومت کو قائم کیا گیا ایک پاور کے ساتھ جس میں اپوزیشن کو کمپلیٹلی خاموش کر دیا گیا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو کہ ریلیجن کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ایک تھیوکریٹک سٹیٹ بناتا ہے، اور شاہ ایران جو کہ ظاہری ایک ویسٹرن الائے تھا اور ویسٹ کے ساتھ مل کے کام کیا کرتے تھے،
ان کو ہٹا کے وہ پوری حکومت کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، لیکن ویسٹ کی طرف سے زیادہ ریزسٹنس نظر نہیں آتی ہے، بلکہ بڑی اچنبھے کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت ٹائم میگزین، جو کہ آج جیسے ٹائم میگزین میں ٹرمپ صاحب کو کور پہ آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ نیکسٹ ہونے والے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، اسی طریقے سے خمینی صاحب کی تصویر کو ٹائم میگزین میں 1979 میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ایک بہت بڑے سپریم شیعہ لیڈر ہیں جنہوں نے آنے کے بعد ایک ریولیوشن لے آئے ہیں اور ایک کمال کر دیا ہے۔ شاہ ایران جو کہ کینسر سے لڑ رہے تھے اور امریکہ میں مقیم تھے، ان کے پاس اتنی بھی ہمت نہیں تھی صحت کی خرابی کی وجہ سے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کے کوئی بیان دے سکتے، لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ویسٹ نے یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان کو کوئی ظاہری سپورٹ نہیں دکھائی، ان کے حق میں کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس ٹائم میگزین پر خمینی صاحب کی پکچر آویزاں تھی اور ان کی تعریفوں کے پل یا ان کی تعریفوں کی پوئٹری لکھی جا چکی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، جس طرح کہ آج ٹرمپ صاحب کے لیے لکھی جا رہی ہے۔ یہ تو تعریفیں تھیں جو کہ ویسٹ خمینی صاحب کی کر رہا تھا، لیکن خمینی صاحب کو جو سب سے بڑا صحرا پہنایا جاتا ہے وہ اکثر اہل تشیع یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شیعہ سٹیٹ بنائی، ایک شیعہ سٹیٹ کی ایسی مثال قائم کی، ایک ایسی ریولیوشن لائے جس میں اسلامی نظام کو قائم کیا اور شیعوں کو ایک دنیا میں الگ جگہ دی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں کہ امام خمینی نے آنے کے بعد آخر ایسا کیا کیا کہ اس میں شیعہ قوم کو بہت بڑا فائدہ ہوا یا دنیا میں ان کا بہت بڑا نام بنا۔ ٹائم میگزین تو ان کی تعریفیں کر ہی رہا تھا، لیکن دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی انہوں نے آنے کے بعد ایران میں کیا چینجز لائے۔ تو پھر کیا آنے کے بعد خمینی صاحب نے سب سے پہلے اسرائیل، امریکہ یا پھر کسی اسلام دشمن ملک پہ حملہ کیا؟ نہیں، سب سے پہلی جنگ عراق کے ساتھ ہوئی جو کہ ایک اور شیعہ میجورٹی ملک تھا۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ عراق نے پہل کیوں کی، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خمینی صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا، عراق نے پہلے پہل کی، لیکن عراق کی یہ پہلی پہل نہیں تھی۔ عراق پہلے بھی ایران کے اوپر حملہ کر چکا تھا شاہ ایران کی دور میں۔ خوزستان ایک صوبہ ہے ایران کا جو کہ عرب میجورٹی صوبہ ہے اور آئل رچ صوبہ ہے، بہت بڑے ریزروز، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران سیکنڈ لارجسٹ ڈپازٹس آف آئل ایران میں پائے جاتے تھے اور آج بھی ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ خوزستان میں تھا جو کہ ایک میجورٹی عرب صوبہ تھا۔ عراق یہ چاہتا تھا، عراق کے کلیم کرتا تھا کہ یہ صوبہ ان کا ہے اور یہ صوبہ ان کے حوالے کر دیا جائے، اور وہاں پہ رہنے والوں میں ایک ریزسٹنس پیدا کی، ایک ریولیوشن لانے کی کوشش کی کہ وہ سیپریٹ ہو جائیں ایران سے اور عراق میں ضم ہو جائیں۔ تو یہ کوشش عراق کی بہت پرانی تھی اور شاہ ایران کے دور میں بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن شاہ ایران کے دور میں ایرانی ملٹری اور ایرانی اسٹیٹ اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن جیسے ہی عراق نے دیکھا کہ ٹرموائل آ چکا ہے ایران میں، ایران کے حالات وہ نہیں رہے ہیں، ایران ٹوٹ رہا ہے یا وہ مضبوطی نہیں رہی ہے، اپنے ہی مسئلوں میں الجھا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً خوزستان کو قبضہ کر کے اپنانے کی کوشش کی، اور اس کے جواب میں خمینی صاحب نے ایک جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ تقریباً 8 سال چلی، لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں طرف لڑنے والے اثنا عشری یا شیعہ تھے، اور چونکہ عراق کے پیچھے دوسرے عرب ممالک سپورٹ کرنے والے تھے اور وہ اس چیز سے بہت پریشان تھے اور ناخوش تھے کہ خمینی صاحب نے آنے کے بعد بہت سارے اہل سنت کو ٹارگٹ کیا جو کہ ملک چھوڑ چھوڑ کے ان عرب ممالک میں یا نیبرنگ کنٹریز میں جا رہے تھے، جن میں بہت بڑی مثال پاکستان کی ہے یا پھر افغانستان کی ہے۔ بہت سارے ایرانی پناہ گزیر پاکستان، افغانستان اور بہت ساری عرب ملکوں میں جا کے قیام پذیر ہونے لگے کیونکہ ان کو ایران میں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ جنگ جو کہ 8 سال چلی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے، جس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے، اور $1 ٹریلین اس دور کے حساب سے ایران کا نقصان ہوا، اور ایران اس پستی میں چلا گیا، اکنامکلی اس گہرائیوں میں چلا گیا، اس اندھیرے میں چلا گیا جہاں سے نکلنے کا راستہ نہ تھا، بلکہ آج بھی ایران اس سے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خمینی صاحب کے ٹیک اوور کرنے کے بعد چونکہ ایران ایک تھیوکریٹک سٹیٹ تھا اور اینٹی سنی اینٹی نان مسلم سٹیٹ بن چکا تھا، تو آس پاس کے جتنے ممالک تھے وہ ان سے دور ہٹنے لگے،
وہی ایران جو کہ شاہ ایران کے دور میں بہت اچھے ریلیشن شپس رکھتا تھا اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، یہاں تک کہ ویسٹ کے ساتھ بھی، اور آئل کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹ صرف نیبرنگ کنٹریز میں نہیں بلکہ ویسٹ کو بھی کیا جاتا تھا، اس پہ سینکشنز لگنا شروع ہو گئیں اور ایران ایک ٹرموئل میں آ گیا۔ جنگ کے بعد ویسے ہی ایران اور عراق دونوں مفلوج ہو چکے تھے، کیونکہ نہ ان کے پاس اب وہ اسلحہ رہا تھا، نہ وہ پیسہ رہا تھا، نہ وہ لوگوں کی طاقت رہی تھی۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ خمینی صاحب نے جو کہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ اسٹیٹ اسمبل کی اور شیعزم کو آگے بڑھایا اور ان کو ایک بہت ہی منفرد جگہ دی پوری دنیا میں، لیکن اگر دیکھا جائے سیکنڈ نمبر پہ ایران عراق وار کے بعد دوسری چیز جو ہوئی وہ کریشن آف طالبان تھی۔ یہ بات میں شروع میں کر چکا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خمینی صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز کریٹنگ طالبان۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کہ ہسٹری کو جانتے ہیں وہ اس بات پر کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ طالبان کریٹ کی گئی تھی جبکہ رشیا سے امریکہ کی جنگ ہوئی اور افغانستان سے ان کو نکلوانے کے لیے ایک پراکسی چاہیے تھی، اور وہ پراکسی انہوں نے پاکستانی ملٹری کے ساتھ مل کے بنائی جس کا نام طالبان تھا، اور یہ بات کلیئرلی ہلری کلنٹن بھی بہت سے اسٹیٹ انٹرویوز میں یہ کہہ چکی ہیں۔ تو جب کریشن انہوں نے کی تھی تو خمینی صاحب نے اس میں کس طرح کنٹریبیوٹ کیا؟ طالبان ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی ہو، لیکن آخر میں ریکروٹ عام لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سوچ کے ریکروٹ ہوتے ہیں کہ شاید وہ دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ایران میں جب ریولیوشن آئی اور اہل سنت کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا اور بہت سے اہل سنت چھوڑ کے ملک کو جانے لگ گئے اور نیبرنگ کنٹریز میں پناہ لینے لگ گئے، تو ایک نفرت انگیز فیلنگ وہاں کے لوکل لوگوں میں پیدا ہوئی ٹورڈز شیعزم یا شیعت کے خلاف یا شیعہ لوگوں کے خلاف۔ ان کو ایسا لگا کہ خمینی صاحب پورے شیعہ جو کہ سیکٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور شیعوں کو ایک خاص نفرت ہے ٹورڈز اہل سنت۔ یہ چیز ایک فیول بنا لوگوں کا یا طالبان کا اور زیادہ اسٹرینتھن ہونے میں، اور طالبان اس کے بعد سے ایک کاؤنٹر ریئیکشن میں اکثر شیعوں کو ٹارگٹ کرتے رہے، اور اس کا جواز وہ یہ دیتے تھے کہ شیعہ جو ہیں وہ سنیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہے جو کہ ایران میں ہوا، کیونکہ سنی وہاں پہ مائنورٹی میں تھے اور اس لیے شیعوں نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ اب جہاں جہاں پہ بھی شیعہ موجود تھے یا ان کی میجورٹی زیادہ تھی، چاہے وہ لبنان ہو یا یمن ہو یا دوسری کنٹریز ہوں، وہاں پہ ایک فرکشن پیدا شروع ہو گئی، اور طالبان جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا وہ اور زیادہ زور پکڑنے لگ گیا۔ لوگوں کا جو نفرت کا جذبہ تھا ٹورڈز شیعزم جو کہ خمینی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس میں اور بڑھاوا ہوا۔ لیکن یہ نفرت جو کہ اہل تشیع کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے گراؤنڈ حقائق کیا تھے؟ کیا واقعی ایران میں اہل سنت کو یا مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا؟ اس کے اوپر سب سے بڑی رپورٹ ایک ناصر شاہینی جو کہ ایرانی رپورٹر ہیں انہوں نے بنائی ہے، جو کہ آپ کو گوگل پہ بھی مل سکتی ہے۔ انہوں نے ریسرچ کیا کہ کیا واقعی شاہ ایران کے بعد جب خمینی نے ٹیک اوور کیا تو جو دھڑے یا نان مسلمز یا اہل سنت یا ایون وہ لوگ جو کہ شیعہ ہوں اور خمینی کے خلاف تھے، کیا ان کو ٹارگٹ کیا گیا؟ تو اس کی بہت بڑے ثبوت اور شواہد ملے ہیں کہ بہشت زہرا نام سے ایک سیمیٹری ہے جہاں پہ میس گریوز پائی گئیں، اور ایک ایک گریو میں ہزاروں لوگ جن میں اکثر بچے بھی شامل ہیں ان کی لاشیں ملیں۔ وہ انریکگنائزبل ہیں کیونکہ آج بھی لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ریولیوشن کے دور میں مارے گئے اور ان کا کوئی سرا، کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ایسی میس گریوز بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور جب ان کو کھولا گیا اور وہاں پہ لوگوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی، ظاہری بات ہے کاؤنٹ کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن جتنی ریسرچ وہاں پہ کر سکے تو یہ لاکھوں میں تھی۔ رپورٹ سے اس کے آلموسٹ 1.7 ملین لوگ مسنگ ہیں یا مارے گئے، اور ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو کہ شاہ ایران کے فیور میں تھے، یا اگر خمینی کا ساتھ دے بھی رہے تھے تو وہ اس اپوزیشن میں تھے کہ خمینی ایک تھیوکریٹک سٹیٹ نہ بنائے، اور ان سب کو شریعہ کورٹس کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا اور مار دیا گیا، جن میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی بھی ہے۔ اب یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے جب میں کہتا ہوں کہ اس قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ آج بھی ایران میں پردے کے نام پہ یا کوئی بھی اپنے آواز جب اٹھاتا ہے سپریم لیڈر کے خلاف تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس بات کا شریعت سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی میں مان سکتا ہوں، چاہے وہ شریعت اہل سنت کی ہو یا اہل تشیع کی ہو۔ اسلام میں اس چیز کی جبر کی اور ظلم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس ٹارگٹنگ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز
جو کہ تاریخ میں رقم ہے، اور بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ شاہ ایران اور ان کے خاندان کو جب وہاں سے نکال دیا گیا تو پیچھے ان کے آباء و اجداد کی جو قبریں اور مزارات تھے ان کو آگ لگائی گئی، ان کو مسمار کیا گیا، ان کو زمین بوس کیا گیا، اور ان کے آباء و اجداد کو قبروں سے نکال کر ان کے لاشوں کو جلایا گیا۔ آئی ڈونٹ نو یہ کون سی شریعت تھی جس پہ خمینی صاحب چل رہے تھے، لیکن ایکسٹریم قسم کے اقدامات کیے گئے کہ ایک اسٹرانگ حکومت قائم کی جائے جس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھایا جائے۔ اس قسم کے ٹیکٹکس زیادہ تر اس لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگ جو پیچھے رہ جائیں وہ ہراساں ہو جائیں، چپ ہو جائیں اور ڈر کے مارے اپنی آواز نہ اٹھائیں۔ اس ٹاپک کو ختم کرنے سے پہلے لاسٹ چیز جو اکثر لوگ کہتے ہیں، اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ میں صرف ان پر تبصرے کرتا ہوں، یہ میرے اپنے ذاتی خیالات نہیں ہو سکتے ہیں، I just put it out there for you۔ باقی اس پر سوچنا، فیصلہ کرنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خمینی صاحب جو کہ باہر سے بھیجے گئے تھے یا پلانٹ کیے گئے تھے، ایک ویسٹرن ایجنٹ تھے جن کا کام صرف یہ تھا کہ ایران میں آ کے، ایران ایک ایسی کنٹری جو کہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور آئل ریزروز دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ سب سے زیادہ انہی کے پاس تھے، اور اتنا پیسہ تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ شاہ ایران کا دور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرفیکشن کا دور تھا یا کوئی کرپشن نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ خوشحال تھے اور ایران آگے بڑھ رہا تھا، اور شاید کسی پاور کو یہ منظور نہیں تھا۔ اسی وجہ سے امام خمینی کو پلانٹ کیا گیا، اور آنے کے بعد انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ اس پورے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا، جنگ پہ لگا دیا، اتنے برے حالات کر دیے۔ وہ ملک جو کہ آگے بڑھ رہا تھا، جہاں پہ ایجوکیشن تھی، جہاں پہ خوشحالی تھی، جہاں پہ آرٹ تھا، جہاں پہ پیسہ تھا، جہاں پہ دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز تھے اور آگے ایک برائٹ فیوچر نظر آ رہا تھا، اس ملک کو اس طرح پستی پہ پہنچا دیا، اس حالات میں پہنچا دیا کہ آج ایران کی کرنسی اور ایران کے حالات دنیا میں مثال دی جاتے ہیں کہ it's one of the worst currencies and economies in the world۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب تو وہاں پہ انرجی کے شارٹیجز ہونا شروع ہو گئے ہیں، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، حالانکہ ایران وہ ملک ہے جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز ہیں۔ یہ ایک دکھ کی بات ہے۔ All said and done, nothing is black and white۔ ہمیشہ بیچ میں گرے شیڈز ہوتے ہیں۔ خمینی صاحب کی کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی، خمینی صاحب کے کچھ ایکسٹریم اقدامات بھی تھے جو کہ میں پرسنلی جس سے اگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئی تھنک وہ ایک طریقہ تھا ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے کا، پاور سے پورے ملک کو ٹیک اوور کرنے کا، اور یہ مثالیں کئی ملکوں میں ملتی ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ شاہ ایران بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی بہت کرپشنز ہوتی تھیں، حالات کوئی بہترین نہیں تھے، لیکن پھر بھی ملک ترقی کر رہا تھا اور اتنا اسٹرانگ تھا کہ کسی بھی دشمن ملک کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر کے ایک جنگ شروع کرے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ایران کا پاسٹ بھی، ایران کا پریزنٹ بھی، اور ایک بات تو طے ہے کہ ایران میں یہ سو کالڈ ریولیوشن آنے کے بعد ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوا جس سے پورے خطے کے حالات بدل گئے، کیا افغانستان، کیا پاکستان، یا سو آن اینڈ سو فورتھ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، پلیز ڈو رائٹ، میں ضرور پڑھتا ہوں اور اپنے اگلے ویڈیو میں اس پہ میں دوبارہ سے تبصرہ کر سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔